کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور اس 10ویں محرم جسے عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ سمجھے گا کس طرح کوئی رتبہ حسین کا، سمجھے گا کس طرح کوئی رتبہ حسین کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ لائے اٹھا کے حضرت اکبر کی لاش کو، لائے اٹھا کے حضرت اکبر کی لاش کو، کتنا بلند و بالا ہے جذبہ حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے جذبہ حسین کا۔ کھا کر گلے پہ تیر یہ ہمت تو دیکھیے، کھا کر گلے پہ تیر یہ ہمت تو دیکھیے، کربل میں مسکراتا ہے بیٹا حسین کا، کربل میں مسکراتا ہے بیٹا حسین کا۔ سمجھے گا کس طرح کوئی رتبہ حسین کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ حضرات محترم، ہم اور آپ اس مقدس اور محرم مہینے میں سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور یاد میں کبھی میلاد محفل کا منعقد کرتے ہیں، تو کبھی قرآن خوانی کرواتے ہیں، کبھی فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، کبھی سبیل لگاتے ہیں، کبھی کھچڑا پکاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات محترم، جب ان باتوں پہ ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذہن و فکر کو وسیع کرتے ہیں، اپنے در و دماغ کو کھولتے ہیں، اپنے چھوٹے سے در و دماغ کو خلاصہ اور اس کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ اس کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام عالی مقام جنہوں نے ہمارے دین کی تحفظ کے لیے، ایمان کی تحفظ کے لیے، مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دولت ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے، جن کو کہ آج ساری کائنات کو مدینہ منورہ سے اتنی محبت و عقیدت ہے کہ جو مدینہ منورہ چلا جائے ان کا دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ دے، مگر قربان جائیے امام عالی مقام کی شان بابرکت پر۔ وہ امام عالی مقام جن کی والدہ ہے محترمہ مدینہ المنورہ میں مدفن، جن کے بھائی جان امام حسن مجتبی مدینہ منورہ میں مدفن، جن کے نانا جان جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، جن کے گردن بابرکت پر آپ کھیلا کرتے تھے، جو پیغمبر اعظم علیہ السلام آپ کے پیشانی مبارک کو چوما کرتے تھے، جو پیغمبر اعظم علیہ السلام اپنے نواسہ امام عالی مقام کو بچانے کے لیے اپنے بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں قربان کر دیا کہ مولا میرا بیٹا امام ابراہیم کو تو لے لے، مگر میرا بیٹا حسین کو تو چھوڑ دے، تاکہ یہی بیٹا جب دنیا میں رہے گا تو زمانہ بچپنا کے اندر ہی انہیں یہ پیغام دے دیا جائے گا کہ اے بیٹا حسین آج تجھے میں کھلا رہا ہوں، اے بیٹا حسین آج تجھے میں گردن پہ لے کر کے کھلا رہا ہوں، اے بیٹا حسین آج تمہیں میں گود میں لے کر کے کھلا رہا ہوں، اے بیٹا حسین آج تیرے آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد مجھ محمد کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اے بیٹا حسین اگر تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو تیری ماں فاطمہ، تیرا باپ علی کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اے بیٹا حسین اگر تیرا دل دہل جائے تو رب کعبہ کو یہ چیز ناگوار لگ جائے، اے بیٹا حسین جو چیز کی تو چاہت رکھ لے تو رب کعبہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، رب کعبہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مولا یا رب العالمین، میں اپنے نواسہ اپنا بیٹا حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت کر حسین سے، اور یا مالک پروردگار جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرات محترم، اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے حسین اعظم کے نانا جان محمد رسول اللہ محبت کرتے ہیں،
جس سے حسین محبت کرتا ہے اس سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے مطلب اس سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے۔ اب جس سے رب کعبہ محبت کرے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی شان کا مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مگر تعجب کی بات تو یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک طرف ہم محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرف محبت حسین کا ہم سبیل تقسیم کرتے ہیں، ایک طرف ہم محبت حسین میں آ کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، ایک طرف ہم محبت حسین میں آ کر کے ذکر و اذکار کرواتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر دوسری طرف جب دیکھا جاتا ہے، دوسرا رخ کو دیکھا جاتا ہے تو بڑا غمناک نظر آتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حضرات محترم وہ حسین ہیں جنہوں نے ہمارے دین کے تحفظ کے لیے، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے نانا جان کے مدینہ کو چھوڑا۔ وہ حسین ہیں جب دین کی بات آئی، تبلیغ دین کی بات آئی، تحفظ دین کی بات آئی تو وہاں پہ نانا جان کے گنبد کو چھوڑ کر کے، والدہ محترمہ کے قبر کو چھوڑ کر کے، حسین بھائی کے قبر کو چھوڑ کر کے وہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں روانہ ہوتے ہیں؟ اے نانا جان مجھے آپ سے محبت ہے، اے اماں جان مجھے آپ سے محبت ہے، اے بھائی جان مجھے آپ سے محبت ہے، مگر محبت تو ہے مگر اس محبت کی وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ باطل پرست جو نام نہاد مسلمان ہیں، یعنی کہ یہ یزید پلید اور یزیدیت آ کر کے اور یہاں پہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کو خون سے لہو لہان کر دے اور میں حسین دیکھتا رہ جاؤں، یہ حسین کو گوارا نہ ہوا، اس لیے آپ نے نانا جان کے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ حضرات محترم وہاں سے مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ میں آپ کے استقبال کے لیے صرف اور صرف تابعین نہیں بلکہ صحابہ کرام بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جید عالم دین جنہیں عبد الرحمن بن عوف کہا جاتا ہے، جسے عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، ایسی شخصیات بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے اور آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کر رہے تھے کہ یا حسین ابن علی آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں، آپ کوفہ کے سرزمین پر نہ جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ والے ظالم ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں کے انسان بدتر سے بدتر بد اخلاق ہیں، لہٰذا وہ وعدہ کے خلاف کرنے والے ہیں۔ یا حسین آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ وہاں پہ دل حسین سے آواز آتی ہے، اے عبد الرحمن ابن عوف اگر میں کوفے کے سرزمین پہ نہ جاؤں تو یہ دین کی تبلیغ کیسے ہوگی، اس مذہب اسلام کو سیکھا جائے گا کیسے؟ اے عبد الرحمن ابن عوف اگر ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں تو کربلا کا میدان خون سے لہو لہان ہوگا کیسے؟ جب تک لہو لہان ہوگا نہیں تو دین کے مذہب اسلام خون سے تر ہوگا کیسے اور سینچا جائے گا کیسے؟ جس طرح سے اگر آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اگر کھیت میں پانی نہیں تو کھیت کے اندر کوئی اناج جنم نہیں لے گا۔ اسی طرح سے جب مذہب اسلام جب ان ظالم و جابر کے حکومت کے دباؤ میں آنے لگا تو حسین ابن علی نے اپنی گردن کو کٹوا کر کے، اپنی آل و اولاد کو کٹوا کر کے، اپنے رشتہ داروں کو کٹوا کر کے، اپنے نواسوں اول محمد کو کٹوا کر کے، اپنے بھتیجا کو کٹوا کر کے اسلام کو اس طرح سے سینچا کہ آج سے 1400 سال پہلے تو مذہب اسلام کو سینچا گیا ہے اور تا قیامت تک یہ مذہب اسلام ایسا سینچا رہے گا اور سینچا رہے گا کہ جس طرح سے محمد عربی کا نام دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا، اسی طرح سے نواسہ رسول حضرت علی کے بیٹا حضرت امام حسین کے نام کو دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یزیدیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ حسین کو قتل کر دیں گے، ان کی نام و نشان مٹ جائے گی، مذہب اسلام کو ماننے والا کوئی نہ ہوگا، مگر یزیدیوں کو اور یزید کو یہ معلوم نہ تھا کہ جتنے ہی زیادہ حسین ابن علی دین کے لیے مشقت اٹھائیں گے، اپنی آل و اولاد کو کٹوائیں گے، اتنی ہی زیادہ دین اور مذہب اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یزیدیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر آج ہم اپنے طاقت کے بل پر اگر ہم
انہیں دبا دیتے ہیں تو صرف میرا نام رہ جائے گا، حسین کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرات محترم دیکھیے تو صحیح مشیت خدا کہ آج کی تاریخ میں یزید اور یزیدیت کا نام و نشان نہیں ہے، مگر حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ تو کربلا کے میدان میں جا کر کے خود بھی کٹے، اور خود کٹے تو کٹے، اپنی آل و اولاد کو کٹوا دیا، اپنے خاندان والوں کو لٹا دیا، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو اے مسلمان آؤ عارف رضا سے مت پوچھو، عارف رضا سے تم اعتراض مت کرو، چلو قرآن مقدس کی بارگاہ مقدسہ میں چلتے ہیں اور قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو حسین ابن علی کے بارے میں بتا دے یا تمام شہدائے اسلام کے بارے میں بتا دے۔ تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، رب کعبہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھاتے بھی ہیں، اور تمہیں شعور تک نہیں، تمہیں احساس نہیں، شرم نہیں کہ تم انہیں مردہ کہتے ہو۔ حضرات محترم وہاں پہ بات علی اکبر کی نہیں تھی، علی اصغر کی نہیں تھی، عباس علم بردار کی نہیں تھی، عاصم کی نہیں تھی، اون و محمد کی نہیں تھی، مگر یہاں پہ تو صرف بات حسین کی تھی۔ حسین دو میں سے کوئی ایک کام کر لیتے سب کے سب بچ جاتے، یا تو باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے تو حسین بھی بچ جاتے، خاندان حسین کنبہ حسین بھی بچ جاتا، مگر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دے کر کے، باطل پرستوں کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دے کر کے، یعنی کہ باطل وہ کیسا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں یزید نماز پڑھتا تھا، نماز کا باطل نہیں تھا، نماز کا منکر نہیں تھا، نماز کا انکار کرنے والا نہیں تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، ہر اعمال صالحہ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی یزید پلید کو باطل کیوں کہا گیا؟ دین کا دشمن کیوں کہا گیا؟ باطل دین کیوں کہا گیا؟ حضرات محترم وہی یزید ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف شراب پیتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف جوا کھیلتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف سوتیلی ماں سے زنا کرتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ مقدسہ میں وہ نکاح پیغام بھیج دیتا ہے یہ پلید۔ آپ بتائیے، آج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا والد کا انتقال ہو جائے، اگر کیا آپ کو یہ آپ کی عزت اور آپ کی حیا کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ اپنی ماں سے نکاح کریں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بدتمیزی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ کیسی بے شرمی ہے۔ ہاں مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ماں، آپ کی ماں صرف 2 اور 4 اولادوں کی ماں ہوتی ہے۔ اگر یہ بات کہہ دی جائے ہمارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، مگر وہ باطل پرست یزید پلید وہ ہے جو تمام مسلمانوں کی ماں کی بارگاہ میں وہ نکاح پیغام بھیجا تھا، اس سے بڑا ظالم و جابر کون ہو سکتا ہے؟ داڑھی کٹواتا تھا، قرآن مقدس کی توہین کرتا تھا، شرابی کبابیوں کو کے ساتھ میں رہ کر کے شرابی کبابی بن کر کے رہتا تھا۔ حضرات محترم یہ بتانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کوئی ان میں سے کہہ سکتے ہیں کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، حج و زکوٰۃ نہیں کرتا تھا؟ سب کہیں گے نہیں، وہ سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ یزیدیت میں کیوں شمار ہوا؟ وہ جہنمی کیوں ہوا؟ اور صرف جہنمی نہیں، اس کی حد یہاں تک ہے کہ وہ کافر بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے حسین کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ اب جو حسین کو قتل کیا وہ کس کو قتل کیا؟ محمد رسول اللہ کو قتل کیا، نبی اعظم کو قتل کیا، امام الانبیاء کو قتل کیا، اور جس نے نبی کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ حضرات محترم بات یہ آتی ہے، آج ہم اپنے معاشرے کو جب دیکھیں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دغے بازی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پیتے ہیں پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوا اور سٹے بازی بھی کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔
اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے اندر یہ تمام باتیں پائی جائیں، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ جواری ہو، سٹھاری ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، چغل خوری ہو، اور وہ زنا میں ملوث ہو، بتائیے وہ حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا؟ وہ حسینی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورتحال میں، وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، اگر واقعی میں آپ حسینی ہو، حسین اعظم کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو تو آپ کو جوا سے دور ہونا پڑے گا، سٹا سے دور ہونا پڑے گا، زنا سے دور ہونا پڑے گا، شراب سے دور ہونا پڑے گا، بلکہ سیرت مصطفیٰ، سیرت حسین کو اپنانا ہوگا۔ یہی شراب، جوا، سٹے کو رد کرنے کے لیے اور اس کا انکار کرنے کے لیے، ایسے ماننے والوں سے انکار کرنے کی وجہ سے حسین اعظم نے اپنے پورے کنبہ کو لٹا دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا ننھا منا علی اصغر کو قربان کر دیا، مگر اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا، اے میرے نانا جان کے امتیوں، یاد رکھ لینا، ہم نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہم نے جو ہے 72 میتوں کو، لاشوں کو کندھا دے کر کے، اپنے بازو کو بازو کے اندر قوت رکھ کر کے، میں نے اپنے 2 بیٹا کو کندھا دیا، میں نے ایک بھتیجا کو کندھا دیا، میں نے اپنے بھائیوں کو کندھا دیا، میں نے اپنے دوستوں احباب کو کندھا دے کر کے سب کو کربلا کے میدان میں لا کر کے دفن کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ایمان کی تو حفاظت کر لی، ہم نے اپنی جان و مال کی حفاظت تو کر لی، مگر ہمیں اپنا غم نہیں تھا۔ ہمیں اگر غم اپنا ہوتا تو ہم تو کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے تھے، مگر ہمیں غم تو ہے امت محمدیہ کا، ہمیں غم تو ہے غلام محمدیہ کا، ہمیں غم تو ہے عاشق مصطفیٰ کا۔ اس لیے اے غلامان مصطفیٰ، یاد رکھ لینا، اگر واقعی میں نبی سے سچی محبت ہے، حسین اعظم سے سچی محبت کرتے ہو تو جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، آل و اولاد جائے تو جائے، کرسی و حکومت جائے تو جائے، مگر سیرت مصطفیٰ کو اپنے دل و دماغ سے نکلنے نہ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے تختی دل کو اتار کر کے رکھیں، اسے حسینی کہتے ہیں۔ آج کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، وقت ہو چکا ہے، اب بات بھی ختم کرنا بڑا ضروری ہے، لہٰذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ یہ ڈھول دھماکے تاشے وغیرہ جو بجاتے ہیں، جلوس جو نکالتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بتا دیجیے، بزرگ ہوں ہمارے، بچے ہوں ہمارے، نوجوان ساتھی ہوں، کوئی بھی بتا دیجیے کیا حسین اعظم کے شہادت پہ حسینی نے اس ٹائم میں عابد بیمار با حیات تھے، کیا انہوں نے جلوس نکالا تھا، ڈھول تاشے بجایا تھا، کیا ڈھول دھماکہ کیا تھا؟ کوئی بھی بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ بتاؤ مسلمانوں کہ کربلا کے میدان میں جب امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تھا تو اپنے شہروں کو کس نے سجایا تھا، اپنے گھروں کو کس نے سجایا تھا، اور اپنے محلوں کو کس نے سجایا تھا، ڈھول دھماکے سے جلوس کس نے نکالا تھا؟ تو تمام مسلمان اور عاشق رسول، عاشق حسین کی زبان سے یہی آواز آئے گی، وہ یزید تھا، یزیدی تھا، یزید تھا، یزیدی تھا۔ کیا آج ہم ڈھول دھماکے کر کے یزیدی بننا چاہتے ہیں، ان کے فہرست میں اپنا نام کرنا چاہتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ڈھول دھماکہ کر کے ہم یزیدیوں کے فہرست میں، یزیدیوں کے فوج میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یزیدی مبارک ہو، اور ہم نظر و نیاز فاتحہ خوانی کر کے، قرآن خوانی کر کے، ہم شہادت امام حسین پر غم کر کے اور اپنے آپ کو رشک کر کے کہ یا حسین، آپ نے اپنی جان کو تو قربان کر دیا مگر ہمارے آقا کا دیا ہوا ایمان کو جانے نہ دیا، ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہماری آل و اولاد آپ پر قربان، تو ہمیں حسین مبارک ہو اور ڈھول بجانے والے کو یزید مبارک ہو۔ یاد رکھیے گا، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت میں جو جس سے مشابہت رکھے گا، جو جس کی مجلس میں تعداد کو بڑھائے گا، جو جس کی سیرت کو اپنائے گا، جو جس سے محبت کرے گا، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اب اگر یہ ڈھول دھماکے شراب نوشی یہ وہ کر کے اگر آپ یزیدی بننا چاہتے ہیں، بھلے نام کے لیے مسلمان ہیں آپ، تو خیال رکھیے گا قیامت کے میدان میں آپ یہ سوچیے گا کہ امام صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، ولی کامل کے ساتھ، صحابہ کرام شہداء کرام کے ساتھ اور یا نبی اعظم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو اپنے در و دماغ سے نکال دیجئے اگر آپ کو در و دماغ میں یہ بات ہے تو آپ کو اپنی سوچ کو بدلنی پڑے گی، آپ کو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا اور سیرت حسین کو اپنے تخیہ دل میں اتارنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، جھوٹ غیبت چغل خوری سب سے باز آنا پڑے گا، ڈھول دھماکہ مت کیجیے، اتنا شوق ہے، پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ جو ہے، چاہے مسلمانوں کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی اوقات نہ ہو، مگر جب حسین کی بات آتی ہے، ابن حسین کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، مذہب اسلام کی بات آتی ہے، تو وہ اپنے گھر کو لٹانے کے تیار ہوتے ہیں، اور وہ کبھی اپنی زبان سے انکار نہیں کرتے کہ ہم نہیں دیں گے۔ کیجیے نا، قرآن کھانے کیجیے، جلسہ کیجیے، فاتحہ کھانے کیجیے، سب کچھ کیجیے، مگر غلط راہوں سے، غلط باتوں سے بچیے۔ یہی آج کا ہمارا پیغام ہے، یہی سیرت حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سیرت حسین پر، پیغام اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہمیں سیرت صحابہ پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، باطل پرستوں سے، باطل مذہبوں سے ہمیں محفوظ و مامن عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب